اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ 90 آیات کا ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس 25ویں ہے اور 91 آیت سے ہم ترجمہ شروع کریں گے۔ پہلے ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو تم ایمان لاؤ بما انزل اللہ بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا بما اس پر انزل جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، جو ہم پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں بما اس پر اس سے جو وراء اس کے پیچھے ہے، وراء پیچھے ہو اس کے، وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، قل کہہ دو آپ کہہ دو فلم پس کیوں سو کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے، تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے، ان کنتم مؤمنین ان اگر کنتم تم تھے مؤمنین مومن اگر تم مومن تھے تو تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے۔ محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے یعنی قرآن مجید اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے یعنی تورات، ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق جاءکم آیاکم تمہارے پاس آئے موسیٰ بالبینات موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم العجل لے لیا پکڑ لیا تم نے بنا لیا پکڑ لیا العجل بچڑے کو، بچڑا تم نے بنا لیا بچڑا، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو اور تم ظالم ہو، اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، تم ان کے کوہ طور جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم میثاق پختہ وعدہ تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور رفعنا ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور کو، خذوا پکڑو ما آتیناکم ما جو آتینا ہم نے دیا کم تمہیں، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور رچا دیا گیا پلا دیا گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں اور ان کے دلوں میں رچا دیا گیا، العجل بچڑا، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، قل کہہ دے بئس ما کیا ہی برا جو یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بہی اس کا ایمانکم تمہارا ایمان کیا ہی برا ہے کہ تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، ان کنتم اگر تم مؤمنین مومن ہو اگر تم مومن ہو۔ اور جب ہم نے لوگوں سے عہد واسق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا،
اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے مضبوطی سے پکڑو، اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو۔ تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہودیوں کی خود پسند ہونا اور مورد اتاب ہونا، یعنی جب ان سے قرآن پر اور نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تورات انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں۔ قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی ہی آیت میں فرمایا گیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابنائہم، یعنی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ بس آپ کے انکار کا مطلب تورات انجیل سے بھی انکار کے مترادف ہے۔ اس حجت کو قائم کر کے اب دوسری طرح حجت قائم کی جاتی ہے کہ اچھا، تورات اور انجیل پر اگر تمہارا ایمان ہے، پھر اگلے انبیاء جو انہی کی تصدیق اور تابعداری کرتے ہوئے بغیر کسی نئی شریعت اور نئی کتاب کے آئے تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر، تم محض خواہش کے بندے، نفس کے غلام، اپنی رائے قیاس کے غلام ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے تو تم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ جو ان کی بددعا سے بطور معجزے ظاہر ہوئے۔ لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوا اتارنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا وغیرہ وغیرہ، تمام بڑے بڑے معجزات جو ان کی نبوت کی اور اللہ کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں، سب اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ لیکن ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، ادھر تم نے بچڑے کو اللہ بنا لیا۔ اب بتاؤ کہ خود تورات پر اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تمہارا ایمان کہاں گیا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں؟ من بعد ہی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور جانے کے بعد۔ دیکھیں کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ آخر تک، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اپنی جانوں پر اس گوسالہ پرستی سے واضح ظلم کیا، جس کا احساس بعد میں خود انہیں بھی ہوا، جیسے فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یعنی جب انہیں ہوش آیا، نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کو محسوس کرنے لگے، اس وقت کہا اے اللہ اگر تو ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری خطا نہ بخشے تو ہم زیانکار ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ جو صدائے بازگشت ہو رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہا ہے کہ طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو اقرار کر لیا، جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی۔ اب اس کو دیکھیے کہ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا و بہرا بنا دیتی ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا، جس پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا۔ گو بچڑا نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے؟ بار بار کی عہد شکنیاں، کئی بار کے کفر بھول گئے؟ حضرت موسیٰ کے سامنے تم نے کفر کیا، ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل انبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، جو سب سے بڑا کفر ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آیت مباہلہ پڑھیں گے، سو مس نہیں کیجیے گا۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 91 سے 93 تک ترجمہ و تفسیر کی ہے۔ انشاءاللہ ہم سبق کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، بھول چوک، خطا ہو گئی ہو تو میں اللہ کی حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔